تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک بنانے والا ایک مقصد سے بنا رہا ہے، اور اگر وہ مقصد کارآمد ہے تو اس چیز کا فائدہ ہے، اور اگر وہ مقصد کارآمد نہیں ہے، بیکار ہے، تو وہ چیز بیکار ہے. کاروبار میں ترقی وہیں ہوتی ہے جہاں کوالٹی کے اوپر محنت ہو. کوانٹٹی پہ محنت ہو تو کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. چیز زیادہ تیار ہو لیکن معیاری نہ ہو، بیکار ہوگی. چیز کم تیار ہو لیکن معیاری ہو، ہر ایک کی نگاہ میں ویلیو ہوگی. معلوم ہوا کہ ہمیشہ جب مقصد بلند ہوگا تو چھوٹے ٹارگٹ بہت آسانی سے اچیو ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنایا کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر. نیت اچھی ہوگی، عمل خیر بن جائے گا. نیت بری ہوگی، اچھا عمل بھی برا بن جائے گا. تو زندگی کا ہمیشہ منزل اور مقصد اپنے سامنے رکھیں گے، غیر ضروری چیزوں میں مشغول نہیں ہوں گے، اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. لیکن جب آپ کی زندگی کے اندر منزل اور مقصد سامنے نہیں ہوگا تو پھر آپ غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى اما بعد. میرے عزیزان محترم، قرآن کریم کی تکمیل کی یہ محفل ہے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام مطلب بات کرنا، گفتگو کرنا. ہم اس کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں. کلام اسی کو کہتے ہیں نا، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. تو قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات ہمارے اوپر اتاری ہیں، در حقیقت یہ ہم سے کلام کیا ہے، انسان کو مخاطب کر کے کچھ چیزیں بتائی ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اس کے اندر انسان کی حیات سے متعلق جتنی ضروریات تھی سب جمع کر دی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہوتی. لوگوں نے یہ چشمہ بنایا ہے، اس چشمے کا ایک مقصد ہے نا. اگر یہ چشمہ مجھے صاف نہیں دکھائے گا، اب چاہے یہ سونے کا ہو چاندی کا، میرے لیے بیکار ہے. میں اگر ایک قلم پکڑوں اور قلم بنانے والے نے لکھنے کے لیے بنایا ہے تو قلم کے بنانے کا مقصد لکھنا ہے. لیکن میرے پاس ایک سونے کا قلم ہو، چاندی کا قلم ہو، بہت عمدہ قلم ہو، بڑا نفیس قلم ہو، لیکن وہ لکھنا، اس میں سیاہی نہ ہو، لکھنے کے قابل نہ ہو، تو کیا اس قلم کا کوئی فائدہ ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے، بہت ہی خوبصورت لگژری گاڑی، دروازے اس کے بڑے صاف ستھرے چمکتے ہوئے، ہر چیز اس کے اندر ایک نمبر کی، بہت صاف ستھری، بہت اچھی، لیکن وہ گاڑی چلتی نہ ہو. آپ کہیں گے میں اس گاڑی کا اچار ڈالوں. گاڑی کا مقصد تھا کہ میں اس سے سفر طے کرتا. اگر سفر ہی نہیں کر سکتی گاڑی، یہ اپنا مقصد پہ پورا ہی نہیں اتر رہی، تو پھر اس گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک بنانے والا ایک مقصد سے بنا رہا ہے، اور اگر وہ مقصد کارآمد ہے تو اس چیز کا فائدہ ہے، اور اگر وہ مقصد کارآمد نہیں ہے، بیکار ہے، تو وہ چیز بیکار ہے. ایک سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک ہر چیز ایک مقصد سے پیدا کر رہا ہے انسان. حالانکہ انسان تو معمولی سا عقل رکھنے والا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ خالق کائنات اتنا بڑا عالم بچھا دے، جس میں آسمان ہو، زمین ہو، کہکشائیں ہو، ستارے ہو. انسان تو ذرہ، ایک ریت کا ذرہ ہے خالی اس کے مقابلے میں. یہ کائنات اتنی بڑی ہے، پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، سمندروں کی گہرائیاں ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، حیات ہیں، کہکشائیں ہیں. اور کہکشاؤں کے اندر بھی جب انسان اوپر جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ کہکشائیں بھی ایک نہیں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، اربوں ہیں، بعض اوقات یہ بھی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عالم کو بچھایا، اتنی بڑی کائنات بنائی، تو کیا وہ بغیر مقصد کے بنا دے گا؟ لازمی سی بات ہے کہ اس نے بھی ایک چیز بنائی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا جو ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں اکثر، تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت ہے، ساری کی ساری پاورز ہیں، اتھارٹی ہے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو دن سے رات کر دے، رات سے دن کر دے، وہ چاہے تو زندگی سے موت دے دے، موت سے زندگی دے دے، وہ چاہے تو لہلہاتے ہوئے کھیت کو برباد کر دے، وہ چاہے تو برباد ہوئے کھیت کو لہلہاتا ہوا کر دے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. وہ ایسی قوتوں کا مالک ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی بڑائی اور اپنی طاقت کا بتایا کہ دیکھو کر تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پڑی تھی تو اس نے یہ سارا کا سارا نظام بچھا دیا، کائنات بچھا دی، انسانوں کو بنا دیا، موت اور زندگی کا، حیات اور موت کا کشمکش شروع کر دی. فرمایا نہیں، الذی خلق الموت والحیات، اس نے یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے، اس لیے بنائی ہے، لیبلوکم، سب سے پہلا یہ کہ وہ تمہیں آزمانے کے لیے، تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اسی کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو قرآن میں دنیا کے بنانے کے دو مقصد، یا دو جگہوں پہ، دو آیات کے اندر قرآن میں دنیا کے بنانے کا اور اس عالم کے بنانے کا مقصد ذکر کیا. ایک تو یہ مقصد ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. ساری کی ساری کائنات کے اندر جو مخلوق ہے وہ انسان کی خدمت میں لگی ہے. گائے ہیں دودھ دیتی ہے، ہوائیں ہیں تو وہ انسان کے لیے کارآمد ہے، مٹی ہے تو وہ انسان کے لیے کارآمد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آسمان ہے. آپ دیکھیں کہ پورا عالم ایک اس انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اور فرمایا کہ سارے کے سارے کائنات کو ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے، لیکن تمہیں پیدا کیا اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دیکھو ہم نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، ہر چیز تمہارے لیے ہے، لیکن تم اس کائنات کے لیے نہیں ہو، تم میرے لیے ہو. ایک پہلا مقصد یہ بیان کیا. دوسری جگہ یہ مقصد بیان کیا دنیا کے بنانے کا کہ دیکھو دنیا میں اعمال تو بہت ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پہچاننا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہترین عمل کون کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں کوالٹی کا اور کوانٹٹی کا مقابلہ ہوگا تو وہاں کوالٹی کا اعتبار کیا جائے گا، کوانٹٹی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس کی زندگی اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، 90 سال ہو، 100 سال ہو، لا محالہ اس کی نمازیں اللہ کے رسول کی نمازوں سے زیادہ ہو جائیں گی. اللہ کے رسول کی زندگی تھی 60 سال، اس میں بھی 40 سال کی عمر میں جا کے نماز پڑھنا شروع کی. تو دیکھیں مقدار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ہم زیادہ عمل کر لیں. اللہ کے رسول نے تو ایک حجۃ الوداع کیا، آج ایسے ہمارے سامنے دسیوں لوگ نظر آتے ہیں جو 10 حج کر کے بیٹھ جاتے ہیں، عمرے بہت زیادہ کر لیتے ہیں، خیر کے کام بہت زیادہ کر لیتے ہیں. کوانٹٹی میں زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کیا کوالٹی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایک انسان کی کیا پورے عالم کی ساری نمازیں، ساری کی ساری عبادات وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی وہیں ہوتی ہے جہاں کوالٹی کے اوپر محنت ہو. کوانٹٹی پہ محنت ہو تو کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. چیز زیادہ تیار ہو لیکن معیاری نہ ہو، بیکار ہوگی. چیز کم تیار ہو لیکن معیاری ہو، ہر ایک کی نگاہ میں ویلیو ہوگی اس کی. آپ کے مدرسے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے اسکول میں بچے بہت سارے ہیں لیکن بدماش ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، بدتمیز ہیں، تربیت نہیں ہوتی ان کی، کوئی فائدہ نہیں اس اسکول کا. بچے کم ہیں لیکن بہت اچھے بچے ہیں. یہاں مقدار زیادہ نہیں ہے، بچے کوانٹٹی میں کم ہیں لیکن معیار بہت اچھا ہے. تو معلوم ہوا کہ مقدار اور معیار میں ہمیشہ معیار کو ترجیح ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر تمہاری عبادتوں کا معیار چیک کرنا ہے، کوالٹی چیک کرنی ہے. اب نماز چاہے زیادہ نہ ہو، کم ہو، لیکن ایسی ہو کہ اللہ سے بات کرنے والی ہو. روزے چاہے انسان زیادہ نہ رکھے، ہو سکتا ہے کم رکھے، لیکن جو رکھے تو ایسا رکھے کہ واقعی روزے کا حق ادا کر دے. روزے کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچے. آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور فاقے کے کوئی ثواب نہیں ملتا.
کیوں؟ کاروبار کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے گالیاں دیتا ہے، عورتیں گزرتی ہیں نظروں سے جو ہے ان کو دیکھتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے۔ جب گناہوں سے نہیں بچ رہا تو اس کو اس کے روزے نے فائدہ کیا دیا؟ روزہ تو نام تھا حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا، اس نے تو حرام ہی کو نہیں چھوڑا۔ کھانا پینا حلال چیز ہے نا، بیوی کے پاس جانا حلال چیز ہے، اللہ نے روزہ کیوں رکھوایا کہ نہیں یہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دو ہمارے کہنے پر تھوڑے دیر کے لیے، ان کے بھی قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا روزہ ہے۔ تو جو حرام چیزیں ہیں جو اللہ نے کبھی جائز قرار ہی نہیں دیا، اگر وہ کرے گا تو کہے گا روزہ؟ تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کے اندر جو بنایا ہے اس کا مقصد بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ مقصد کا متعین ہونا ضروری ہے اور مقصد کا بلند ہونا ضروری ہے۔ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بہت کام آئیں گے۔ میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کا مقصد بلند ہوگا، مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے جانا ہے حیدرآباد، بہت دور ہے، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں۔ جب آپ کو حیدرآباد یہاں سے جانا ہے تو آپ کو ٹول پلازا جانے کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، نوری آباد آ جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہے کہ میرے تو بہت آگے جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کو یہاں سے لاہور جانا ہے بائی روڈ، یا اسلام آباد جانا ہے، 17 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو اس کو حیدرآباد کے آنے کا پتہ چلے گا؟ نہیں۔ اب اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیں، ایک دوسرا سینیریو۔ آپ کو جانا تھا مثال کے طور پہ یہاں سے صرف ٹول پلازا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے صرف ٹول پلازا تک جانا تھا، آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ اب درمیان میں ٹریفک ہوا، آپ پھنس گئے، آدھے گھنٹے کی بجائے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن آپ ذہنی طور پہ کتنے کوفت کے مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد چھوٹا تھا تو آپ کا ارادہ بھی چھوٹا تھا، عزم بھی چھوٹا تھا۔ لیکن اگر یہی سفر آپ کا حیدرآباد تک کا ہوتا، یہی سفر آپ کا لاہور تک کا ہوتا، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، 3-4 گھنٹے کی تو آپ ڈرائیو ایسے ہی کر لیتے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، آپ کو کسی دوست نے کہا کہ یار یہ تھوڑا سامان ہے، یہ لے کے اوپر فلیٹ میں جانا ہے۔ آپ نے پوچھا کون سے فلور پہ جانا ہے؟ اس نے کہا بس پہلے فلور پہ جانا ہے۔ آپ نے سامان اٹھایا، کندھے کے اوپر لادا، پہلے فلور پہ پہنچ گئے۔ پہلے فلور پہ جا کے اس نے کہا نہیں پہلے فلور پہ نہیں یار، سوری دوسرے پہ جانا تھا۔ آپ نے کہا ارے یار یہاں تک اتنی مشکل سے سامان اٹھا کے لائے ہوں، اب اور اوپر لے کے جانا پڑے گا۔ آپ اور اوپر لے کے گئے سامان، دوسرے فلور کے اوپر لے گئے۔ دوسرے فلور پہ جا کے کہا یار نہیں ایک فلور اور ہے خالی۔ وہ اصل میں والد صاحب نے کہا کہ اوپر تک پہنچا دینا سامان، اوپر لے کے کون آئے گا بعد میں۔ اب آپ کی اور جان نکل رہی ہے، 3 فلور آپ سے نہیں چڑھے جا رہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو کوئی آدمی کہے، کوئی دوست کہے کہ یار یہ سامان اٹھاؤ، یہ سیدھا 15ویں منزل پہ پہنچانا ہے۔ 15ویں منزل کا سوچ کے جب آپ ذہن سے چڑھیں گے سیڑھیوں کے اوپر، تو 3-4-5 منزلیں تک تو آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیشہ جب مقصد بلند ہوگا تو چھوٹے ٹارگٹ بہت آسانی سے اچیو ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تبلیغی حضرات سے سنا بھی ہوگا کہ بھئی ہمیں سارے عالم میں محنت کرنی ہے۔ بھئی کون کر سکتا ہے پورے عالم کے اندر محنت؟ کیا دیا جا رہا ہے؟ مقصد اونچا دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم محلے والوں کے اندر محنت کر کے کہو کہ بس بہت محنت کر لی، میرا تو کام ہو گیا۔ ایسا نہ ہو تو اپنے شہر کی حد تک محنت کر کے بولو نہیں یار میں نے بہت محنت کر لی، میں نے تو ایکسٹرا آرڈنری کام کر لیا۔ نہیں، جب پورے عالم کو محنت کا میدان بناؤ گے تو تم سے بہت زیادہ وسیع کام ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کری کہ مقصد کا متعین ہونا ضروری ہے، کہ اگر ایک انسان کی زندگی ہو اور مقصد نہ ہو اس کا تو وہ زندگی فضول ہے۔ کیا ہی خوب کسی شاعر نے کہا، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ ٹھیک ہے ہماری زندگی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، اور ایک مقصد ہم اپنے ذہن سے بناتے ہیں کہ یار مجھے ایک اچھا تاجر بننا ہے، مجھے مثال کے طور پہ اسکول کے اندر گریجویٹ کرنی ہے۔ کوئی طالب علم ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، کوئی کاروباری ہے وہ یہ سوچتا ہے مجھے ایک کمپنی کھڑی کرنی ہے، کوئی ایک عام آدمی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے فلانا گھر بنانا ہے اپنا، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ مقصد کوئی ذہن میں ہوتا ہے، محنت کی جاتی ہے۔ لیکن جس کا مقصد ہی نہ ہو، محنت ہی نہیں کرے گا۔ تو ایک مقصد جو ہے وہ آپ متعین کرتے ہیں، اور ایک مقصد جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت ہے۔
کسی کو دنیا حاصل ہو جائے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ میرا مقصد نہیں تھا دنیا میں آنے کا۔ اور مال و دولت کو اگر کوئی آدمی مقصد بنا لے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسے، جس کو قرآن میں فرمایا گیا کل متخبط، کہ ایسی بدحواسی والی زندگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نے ایسی چیز کو مقصد بنا لیا کہ جو کبھی ختم ہوگی ہی نہیں اس کے دل سے، لالچ کبھی ختم ہوگی نہیں۔ جب 1 لاکھ کمائے گا تو کہے گا یار 2 لاکھ کمانے، جب 2 لاکھ کمائے گا تو سوچے گا 10 لاکھ کمانے، 10 لاکھ کمائے گا تو سوچے گا یار کروڑوں روپے کمانے۔ یہ ایک ایسا لا حاصل، ایک ایسا میدان ہے کہ جس کے اندر تھک تھک کے مر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یملأ فاہ الا التراب، کہ جو دنیا کے اندر لالچ کے اندر یا دنیاوی مال و متاع جمانے کی مقصد کے اندر زندگی گزر جاتی ہے تو اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے قبر کی مٹی کی۔ یعنی وہ کماتے 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 مر جاتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں اپنی زندگی میں آنے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر عمل کروں، جو اللہ نے مجھے مقصد بتایا اس کو سامنے رکھوں، سب چیزیں بھول بھال جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں بطور تحفے کے دیا کہ ہم اس کے اندر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ دیکھو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں اپنی کتاب دے کے اپنا مقصد بھی سمجھایا ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو بھی مقصد حل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود سمجھ جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے ایک معلم کی لامحالہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عربی زبان جانتے تھے، بولتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عربی زبان بولتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ قرآن سیکھا، آگے دوسروں کو سکھایا، تو معلوم ہوا کہ جس طرح ہم ہر چیز میں پرفیکشن ہمارے اندر جب آئے گی جب ہم اس کے اسپیشلسٹ سے سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے باقاعدہ۔ قرآن کو سمجھنے میں بھی پرفیکشن اور اسپیشلسٹ جب آپ بنیں گے جب آپ اس کو کسی سے سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تو قرآن کو سیکھنے کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا تاکہ انسان اس قرآن سے جڑ جائے، انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اور انسان کو پتہ ہو کہ میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، دنیا میں بے مقصد زندگی گزار کے نہ جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ ایک عام آدمی بھی ایک بیکار سوئی پیدا نہیں کر رہا، تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کتنی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بیکار پیدا ہوئے۔ نہیں، خالق کائنات کو ہماری زندگیوں سے کچھ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے 2 طاقتیں تھیں، ایک طاقت تھی طاقت بالکلیہ شر، شیاطین جنات، دوسری طاقت تھی بالکلیہ خیر، ملائکہ فرشتے۔ ایک کبھی اطاعت کرتی نہیں تھی اور دوسری کبھی اطاعت کے اوپر آتی نہیں تھی۔ فرشتے کبھی معصیت کرتے ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کو تو جو حکم دے دیا ایز اٹ از پورا کر دیا، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں۔ شیطان میں خیر کا مادہ ہی نہیں، ہر چیز کے اندر برائی، ہر چیز میں شر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم میں پیدا کیا، دونوں خیر اور شر کی قوتیں اس میں جمع کر دی، اور دونوں قوتیں انسان کے اندر رکھ کر اب انسان کے لیے آزمائش اور ایک امتحان ہے کہ اگر یہ اپنی خیر کی قوت کو استعمال کرے گا اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا، سچ بولے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کرے گا، ایمان کی اعمال صالحہ کی، تو ہم اس کے لیے اعمال خیر آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جو آدمی اس کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ بخل اختیار کرے گا، وَاسْتَغْنَى، پیغمبر کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، بیکار کی باتیں ہیں، مجھے کیا کرنا، میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پیوں، جو چاہے حرام کروں یا چاہے حلال کروں، مجھے کسی انسٹرکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگیوں کو اور اس جہنم کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، پھر وہ اس طرف چلا جائے گا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی قوتوں کو جمع کیا اور پھر انسان کے ہاتھ میں اختیار دیا کہ اب انسان کے ہاتھ میں ہیں، چاہے تو خیر کی طاقت استعمال کرے، اپنے لیے جنت کی راہیں آسان کرے۔ خیر کی طاقت کو استعمال کرے گا تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ فرشتوں کو تو اپنے اعمال خیر پہ کوئی ثواب اور جزا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ برائی کر ہی نہیں سکتے، آپشن ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ انسان کے لیے بتایا کہ نہیں، اگر تم خیر کے کام کرو گے تمہارے لیے جنت الفردوس ہے، تمہارے لیے آخرت میں بہت اچھے جزا ہے، بدلہ ہے، نیکیاں ہیں، ثمرات ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، نہ ختم ہونے والی لا متناہی نعمتیں۔ اور اگر تم اپنے شر کے اور برائیوں کے کہنے پر عمل کرو گے اور شیطان کی اتباع کرو گے تو پھر تمہارا حال وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا، جہنم میں جانے والے شیاطین و جنات کا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ سمجھنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری زندگی کتنی گزر گئی اور ہم نے اس مقصد کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے۔ اب ایک انسان یہ سوچے گا کہ عبادت اور اطاعت تو میں بہت کم وقت کر سکتا ہوں، سارا وقت تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی عبادت کو فرض کر دیا اور بقیہ کو وقت انسان کو اختیار دے دیا کہ 5 وقت عبادت کر لو، باقی سارے وقت کے اندر صرف اعمال خیر کی نیت بھی کر لو گے تو عبادت ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ حیران ہو گیا پوچھنے والا، 24 گھنٹے آپ کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ آپ تو سوتے بھی ہیں، آپ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ تو قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، دوسرے دنیا جہاں کے کام کرتے ہیں، کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں جو کام کرتا ہوں وہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کھاتا ہوں تو اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے جسم کو طاقت ملے، اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس سے جو طاقت دی میں اس کو نیک کاموں میں خرچ کروں گا۔ کاروبار کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا کہ اپنا پیٹ پالنا ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے حلال طریقے سے کمانے کا مجھے حکم دیا ہے۔ اب پہلے جو کھانا میری نفسانیت کے لیے تھا اب میری عبادت بن گیا ہو۔ پہلے جو میرا کاروبار کرنا میری نفسانیت کے لیے تھا، اس کے اوپر کوئی ثمرہ یا کوئی ثواب نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کے اندر اچھی نیت کر لی تو اب وہ ثمرہ اور ثواب کی چیز بن گیا۔ مثال کے طور پہ کھیلنے گیا، کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی نیت نہیں ہوگی، وقت ضائع ہو جائے گا۔ نیت یہ ہو کہ ہمیں صحت ملے، تندرستی ملے، اس کو ہم اچھے کاموں میں خرچ کریں گے، ماں باپ کے حق ادا کرنے میں خرچ کریں گے، بھائی بہنوں کی مدد کرنے میں خرچ کریں گے، اب یہ کھیلنا اس کا ثواب بن گیا۔ تو انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک لامتناہی نیت کا ایک درجہ دے دیا کہ بہت سی چیزیں تو تم عمل کے ذریعے سے کر سکتے ہو، بہت سی چیزوں کا ثواب تم صرف نیت سے کر سکتے ہو۔ اسی کو حدیث میں آتا ہے، آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر۔ نیت اچھی ہوگی عمل خیر بن جائے گا، نیت بری ہوگی اچھا عمل بھی برا بن جائے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نیت یہ ہے کہ یار زاہد صاحب مجھے دیکھ لیں، اشفاق بھائی مجھے تعریف کریں بعد میں، اب یہ نماز اس کے لیے ثواب کی چیز ہے؟ صدقہ خیرات تو بہت کر رہے ہیں، آ کے روڈوں کے اوپر بٹھا کر اس نے ہزاروں کو افطاریاں کھلا دی، لیکن نیت یہ ہے کہ یار لوگ تعریف کریں، ملک صاحب تو بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑا ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ حج عمرے پہ جا رہے ہیں، نیت یہ کر رہا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، ماشاءاللہ کہیں گے حاجی صاحب آ گئے، پہلے میں کہا میرا نام تھا محمد فلاں صاحب، اب کہیں گے حاجی محمد فلاں صاحب۔ اب دیکھیں حج کتنی بڑی عبادت، نیت خراب ہوئی پوری کی پوری عبادت تباہ و برباد ہو۔ اسی کو حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بری عمل کرنے والے بدنیت لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سخیوں کو لا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے کس لیے عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیری راہ میں کھلایا پلایا، خوب دونوں ہاتھوں سے لٹایا۔ فرمایا وہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی آدمی۔ اسی طرح مجاہد سے کہیں گے ہاں بھئی کیوں، کہاں تم نے زندگی گزاری؟ کہے گا جہاد میں گزاری۔ جہاد کتنا بڑا عمل؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی یہ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر ہے، بڑا جنگوں میں آگے بڑھ کے لڑنے والا ہے، یہ تو تلوار سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔
اپنی واہ واہ کرانے کے لیے یہ سارے عمل تھے. تو انسان کو اصلاح کی ضرورت ہے، انسان کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچانے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزارے. جب آپ اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیں گے اور پھر اس کے بعد زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی ایک ٹریک پر آ جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا. آپ وہ سرور محسوس کریں گے کہ جو زبان سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک بے مقصد آدمی کی زندگی اسٹریس سے بھرپور، بے ہنگم، بے ترتیب، غیر منظم، جس کے آگے منزل ہی نہیں ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے. کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے. جس کی منزل سامنے ہوتی ہے وہ پھر دوسری چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا. اور جو لوگ منزل پر ہمیشہ فوکس رکھتے ہیں وہ راستے سے متاثر نہیں ہوتے کبھی. آپ کو یہاں سے مثال کے طور پہ قائد اعظم کے مزار جانا ہو، آپ نے منزل ذہن میں رکھی ہے مجھے قائد اعظم کے مزار جانا ہے. اب درمیان میں ہو سکتا ہے کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں پھڈا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، آپ گزر جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہر چیزیں مشغول ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ منزل سامنے ہے، مقصد سامنے ہے. تو زندگی کا ہمیشہ منزل اور مقصد اپنے سامنے رکھیں گے، غیر ضروری چیزوں میں مشغول نہیں ہوں گے، اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. لیکن جب آپ کی زندگی کے اندر منزل اور مقصد سامنے نہیں ہوگا تو پھر آپ غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے. اور انسان کے لیے اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی ضائع کر دے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی قیمتی ہے ہی نہیں جو ہم ضائع کریں. حالانکہ ایک چیز ہر انسان کے پاس موجود ہے اور وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ ہے انسان کا وقت. یہ وقت جو آپ کو ابھی ملا ہوا ہے، جس کے اندر آپ اطمینان سے سانس لے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور آپ کو اس وقت اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مرنا ہے. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر آپ کو اس وقت کی قیمت کا احساس کرنا ہے تو ابھی چلے جائیں سی ایم ایچ اور کسی وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے آدمی سے پوچھیں، اور اس سے پوچھیں کہ بھائی اگر تمہیں زندگی کے 2 دن زیادہ دے دیے جائے تم اس کے بدلے کیا دو گے؟ وہ کہے گا میری دنیا مافیا کی ساری چیزیں لے لو، میں نے جتنی جائیداد کمائی، میں نے جتنا مال و دولت کمایا، میں نے جتنی پراپرٹیاں بنائی، خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت جینے کے لیے اور دے دو، اور اس کے بدلے یہ سب لے لو، میں دینے پہ راضی ہوں. لیکن اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے، ایگزیکٹ ٹو دا ٹائم پہنچ جاتا ہے. اس کے آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روکنے والا اس کو روک نہیں سکتا، کوئی منع کرنے والا اس کو منع نہیں کر سکتا. وہ اندھیروں میں بھی پہنچ جاتا ہے، وہ چٹانوں کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، وہ غاروں میں بھی پہنچ جاتا ہے، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ بس اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اٹھا لو، اس کو اٹھا لیا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کے رسول نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. فرمایا ایک صحت مندی اور ایک فراغت. ٹائم ہے ضائع کر رہے ہیں، یہی ٹائم اگر کار خیر میں خرچ کر لیتے تو پتہ نہیں کتنے آخرت کے درجات اپنے بلند کر لیتے. جن لوگوں نے اچھی اور بامقصد زندگیاں گزاری کتنے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے، اور جو بے مقصد مر جاتے ہیں کسی کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ کون تھا کہاں گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی. کرامت آدمی جاتا ہے، بامقصد آدمی جاتا ہے، پوری دنیا اس کے لیے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، پوری دنیا اس کے لیے رو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بڑا کام کا بندہ تھا، بڑا کار خیر کرنے والا تھا، بڑے بڑے خیر کے کام اس سے چل رہے تھے. اسی طرح انسان کی صحت، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں آپ کو صحیح سالم دیے. آپ جائیں ذرا کسی ہسپتال میں جائیں، کسی لنگڑے سے جا کے پوچھیں ٹانگ کی کیا قدر ہے، بولے گا بھائی مجھ سے سب کچھ لے لے، ٹانگ دے دے خالی بس. جس کے بعد آنکھ نہ اس سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اگر تمہیں اپنی آنکھ لگوا دوں کیا دو گے، بولے گا میری زندگی میں میرے پاس جو ہوتا میں دے دیتا تجھے، صرف میں 1 منٹ کے لیے دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہمیں آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمیں کوئی قدر ہی نہیں اس کی. تو انسان کی جو صحت ہے، یہ جو باڈی لینگویج انسان کی ورک کر رہی ہے، یہ ساری کی ساری انسان کی جو توانائیاں ہیں، چلنے کی طاقت ہے، پکڑنے کی طاقت ہے، سونگنے کی طاقت ہے، کھانا ہضم کرنے کی طاقت ہے، ایک ایک نعمت انسان کے جسم میں ایسی ہے کہ انسان اس کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں لے سکتا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ایک لمحے کے اندر سانس اندر لے جاتا ہے. اگر سانس اندر چلا جائے یہ اللہ کی نعمت، لیکن اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے تو مر گیا انسان.
یہ زحمت. اسی طرح انسان سانس باہر نکالتا ہے اسی لمحے کے اندر، یہ سانس باہر آ جائے لیکن اس کے بعد واپس ہوا اندر نہ جائے، زحمت، مر گیا انسان، نعمت نہیں ملی. ایک لمحے کے اندر سانس اندر جا رہا ہے، اسی لمحے میں سانس باہر آ رہا ہے، ایک ایک لمحے میں دو نعمتیں تو یہی ہو گئی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں تمہارے اوپر کہ اگر تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ اللہ کی ہر وقت نعمتیں ہیں. تو جس کی اتنی نعمتیں ہوں، جس کے اتنے احسانات ہوں، کیا انسان کو حیا نہیں آتی کہ اس کی نافرمانی کرے؟ دیکھیں میرے پڑوسی آدمی ہے نا، وہ آگے میرا اس سے بات خراب ہو جائے گی، میں کہوں گا یار دفع ہو جا، کل سے میں نہیں ملوں گا، تم مجھ سے نہیں ملو گے، تمہاری شکل ہی نہیں دیکھوں گا. لیکن اگر باپ ہو آپ کا اور آپ کے اس سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں تو انسان کو حیا آتی ہے نا کہ یار ساری زندگی اس نے مجھے پالا پوسا، مجھے بچپن سے اٹھا کے گودوں سے اٹھا کے جب میں کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک پہنچایا، پڑھایا لکھایا، کھلایا پلایا. کتنی دفعہ میرے بخار ہوا ہوگا، نزلہ کھانسی ہوا ہوگا، میرے لیے جاگا ہوگا، کتنی محنتیں کی ہوں گی میرے لیے، جا کے بھاگ دوڑ کی ہوگی، کہیں جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ذلیل ہوا ہوگا، کبھی کسی کی گالیاں سنی ہوگی، صرف اس لیے کہ چلو میرے بچے دو روٹی کھا لیں گے. جب انسان کو احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا باپ ہے تو پھر اس کو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار نہیں، باپ کے میرے پہ بہت احسان ہے. آپ کا ایک دوست ہو جو ہمیشہ آپ کے جو ہے مصیبت میں کام آتا ہو، جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کہتا ہے یار بھائی کو یاد رکھنا، میں دوں گا. تو آپ کو کتنی قدر ہوگی اس دوست کی یار کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کہتا ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بتا کیا مسئلہ ہے، میں تیرا مسئلہ حل کرتا ہوں. تو جب ایسا دوست ہوتا ہے، اب اگر وہ کوئی کام کہتا ہے تو آپ کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں نہ کر سکوں. تو یہ تو انسان ہے، ایک ادنا مخلوق ہے، اس کا تو ہم پر حقیقی انعام بھی نہیں ہے. اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی چیز تمہیں نعمت حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے. حقیقی نعمت دینے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ جو تمہیں واسطوں کے ذریعے سے نعمت مل رہی ہے وہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کر رہا ہے، اگر وہ توفیق نہ ملتی تو وہ نہیں کر سکتا تھا. تو انسان کا اصل منعم حقیقی اللہ تعالی ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے اس سے بات کرنے کے لیے، انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے معراج، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کا تحفہ دیا کہ انسان اللہ سے کلام کرے، گویا کہ ایسا ہو انسان اللہ کے سامنے آ گیا اور بات کر رہا ہے. اگر ہماری نماز ایسی نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر ہماری عبادات ایسی نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو انسان کی زندگی میں کمال جب پیدا ہوگا جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا. جتنا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا وہ دنیا سے اتنا محفوظ رہے گا اور دنیا اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ کہتا ہے پوری دنیا میرے مقابلے میں آ جائے، میرا رتی بھر کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اے ابن آدم، پوری کائنات مل کے تمہیں شر پہنچانا چاہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اور اللہ نہ چاہے، خدا کی قسم کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پورا عالم، پوری کائنات مل کے تمہیں خیر پہنچانا چاہے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں منافع پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو انسان کا اصل مالک، اصل خالق، انسان کا اصل محبوب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہوگا تو پھر انسان کے لیے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا مزہ ہی الگ ہوگا. پھر انسان کو عبادات کے اندر مزہ ہی الگ آئے گا، پھر انسان کو ذکر کرنے میں حلاوت نصیب ہوگی، پھر انسان کو دعا مانگنے کے اندر وہ دلی کیفیات نصیب ہوں گی کہ گویا کہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور جس طرح انسان اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی حلاوت اور کیفیت وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کے اندر یہ حلاوت موجود. تو یہ رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنا تعلق جو ہمارا کمزور ہو گیا، ہم جو دنیاوی چیزوں میں لگے ہیں، ہم جو خرافات میں لگے ہیں، ہم جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم ایک جھٹکا لے کر اپنی نیند سے بیدار ہوں، اس غفلت کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرنے سے پہلے تک کی مہلت دی ہے. مرنے کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے، بس اس کے بعد تو فرشتہ آ گیا، عذاب و حساب شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے اعمال کا بدلہ ہے. اس سے پہلے تک اللہ نے مہلت دی ہے. کوئی 20 سال کی عمر کا ہو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ باہیں پھیلا دیتے ہیں.
کوئی 40 سال کی عمر میں رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راہیں کھول دیتے ہیں. کوئی 60 سال کی عمر میں رجوع کرے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مرنے سے ایک دن پہلے رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی. ایک صحابی تھے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنگ کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے ان صحابی کو دیکھا اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، اور یہ جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے در کھولے رکھے ہیں جب تک انسان کی یہ سانس چل رہی ہے. جس دن یہ سانس رک گئی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ جب پنڈلیاں آپس میں چمٹ جاتی ہیں. قرآن نے اس کو بیان کی، جب انسان مرتا ہے تو پنڈلیاں ایک دوسرے سے چمٹ جاتی ہیں، روح نکلنے کا منظر ہے. بس إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس کے بعد پھر اللہ ہی کی طرف جانے کے آپشن ہے اور کوئی آپشن نہیں. سارے کے سارے انسان کے دروازے بند ہو گئے. پھر انسان سوچتا ہے ہائے کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا، میں فلاں کام کر لیتا، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا، میں نے سوچا تھا کہ حج کروں گا، حج فرض ہے، بچی کی شادی کی وجہ سے مؤخر کر دیا. زندگی نے مہلت نہیں دی. زکوٰۃ فرض تھی، دے بھی سکتا تھا، یہ سوچ کے روک دیا کہ ابھی تو کاروبار تھوڑا پھیل جائے، وسیع ہو جائے، پھر زکوٰۃ دے دوں گا. زندگی نے مہلت نہیں دی، ابھی حادثہ ہوا گیا. تو انسان کو جو اللہ نے وقت دیا ہے اس کو قیمت سمجھے، اس کی قیمت کو سمجھے. جو انسان کو صحت دی ہے اس کی قیمت کو سمجھے. ایک حدیث چھوٹی سی مختصر بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی میں بہت کام کر سکتے ہو، بہت اچھے طریقے سے سارے کام کر سکتے ہو. بڑھاپے ہونے کے بعد تو اٹھنا بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو جوانی میں تو میں 10 منزلیں چڑھ جایا کرتا تھا، ابھی مجھے خالی اوپر سے تخت سے نیچے اترنے میں ٹائم لگ رہا ہے. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اسی طرح اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے بیش بہا نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.